ایک حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا دو قبریں، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی تھے، برزخ کے احوال کو کھول دیا تو جناب کریم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ان قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹیوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا جو عذاب ہو رہا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ غیبت کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا بھائی؟ غیبت کرتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگائی اور اس کو دو ٹکڑے کیے اور اس قبر پر لگا دیا، اس قبر پر لگا دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے لگایا تھا کہ یہ ہری ٹہنی ہے، جب ہری ٹہنی اس قبر پر لگا دیا تو ہرے بھرے جو درخت ہوتے ہیں، ہریالی جو ہوتی وہ اللہ کی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی ہیں، اور وہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب قبر کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے۔ اور پیغمبر علیہ السلام، نبیوں کا خواب سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے۔ نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ مصلی کی طرف، نمازیوں کی طرف مڑ جاتے تھے، اپنا چہرہ مبارک کر لیتے تھے۔ پھر ہر ایک نمازی اگر کوئی پرابلم ہوتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام سے مسئلے دریافت کرتے تھے۔ اگر کسی کو خواب کوئی دیکھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنا خواب ذکر فرمائے۔ اور آج کل کسی کو خواب آ جاتا ہے، نظر آ جاتے ہیں تو فوراً مولویوں کو پاس بھاگتے ہیں کہ آپ جی تعبیذ بنا دیجیے، ہم 2-3 دن سے بہت خواب میں دیکھ رہے ہیں، مردوں کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، تعبیذ بنا دیں۔ وہ خواب کے لیے پریشان ہو جاتا۔ ارے ہو سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتا کہ ایک دن اس مردے کی لسٹ میں سے تم بھی ہوگے، تم کو بھی ایک دن جانا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے آپ کو متنبہ کرانا چاہتا ہو کہ اے بندے، آخرت کی تیاری کر لیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے بندے کو اجاگر کرانا چاہتا ہوگا کہ تو بھی ایک دن اس مردہ کی طرح دفن ہوگا، مٹی میں مل جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو بھی ایک دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تیرا مال دولت سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ اور وہ بھاگا بھاگا پھرتا، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس میں نیک اعمال کی طرف رغبت دیتا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے، نہ جانے کس دن میں دنیا سے چلے جاؤں۔ نوجوان چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں، میری عمر تو اتنی ہو گئی، لہذا مجھ کو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے، قبر کی تیاری کرنا چاہیے، ان اعمال کی تیاری کرنا چاہیے جو قبر کی کٹھن گھڑی کے اندر کام۔ لیکن وہ پریشان ہے، آپ جی تعبیذ بنا دیجئے، ہم 2-4 دن سے مردوں کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان فرمایا، اور نبیوں کا خواب حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے۔ اور اس خواب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے برزخ کے حوال دکھائے کہ 2 فرشتے آئے، 2 بندے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقدس مقامات کی طرف لے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان 2 بندوں کے ساتھ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے ہاتھ کے اندر زنبور ہے اور اس کے گلے کو کاٹ رہا ہے، اور اس کے گلے کو کاٹتا جا رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ خون سے لہولہان میں بہہ رہا ہے۔ پھر دوسرے آدمی کو اسی طریقے سے گلا کاٹ رہا ہے،
اسی زنبور سے، اور اس کا گلا گدی تک جب کٹتے کٹتے پہنچ گیا اور خون بہت زیادہ جاری ہے، تو پہلے والے کی گردن پہلی کی طرح سے ٹھیک ہوئی، پھر اس کا کاٹنے لگتا ہے گلا، پھر اس کی صحیح ہو جاتی ہے گردن، اس کے ساتھ یہی معاملہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون لوگ ہیں؟ تو وہ دونوں آدمی کرتے ہیں آگے چلو پھر بتاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، ایک شخص، اور ایک شخص کے ہاتھ میں بھاری سا پتھر ہے، اور وہ پتھر اٹھا کر اس کے سر پر اتنی تیز سے مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور وہ آدمی تڑپنے لگتا ہے۔ پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا اور وہ بھاگتے ہوئے وہ آدمی جاتا اس پتھر کو اٹھانے کے لیے، اور جب تک وہ پتھر اٹھا کر لاتا اس کا سر پھر پہلی کی طریقے سے درست ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا، پھر وہ پتھر مارتا، پھر پتھر لڑک جاتا، وہ تڑپتا لیتا، جب وہ پتھر اٹھانے جاتا پھر اس کا سر درست ہو جاتا۔ یہی سلسلہ اس کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، کیا معاملہ؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ آگے چلیے بعد میں بتاتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑا سا تنور ہے، ایک بہت بڑا تنور ہے جو اندر سے بڑا کشادہ ہے، بڑا بھاری بھرکم ہے اور بہت عمیق، بہت گہرا ہے، اور اوپر کا راستہ اس کا بہت تنگ ہے، اور اس میں آگ دہک رہی ہے، اور اس آگ کے اندر ننگے مرد ننگی عورتیں بہت ساری اسی کے اندر کھول رہی۔ جب آگ اوپر کو بڑھتی ہے تو تمام ننگے مرد ننگے عورتیں اس تندور کے منہ تک آ جاتی ہیں، لیکن جب آگ بیٹھتی تو پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ یہی ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا، بہت چیخ پکار کے اندر وہ مبتلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھائی یہ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آگے چلیے بعد میں بتاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خون کی نہر ہے، اور اس نہر کے اندر ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اور بہت کانپتے ہوئے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا۔ غرقاب ہونے والا کتنا بد نصیب تھا، غرقاب ہونے والا کتنا بد نصیب تھا، کشتی اس کی ڈوبی تھی جب ساحل قریب تھا۔ اس خون کی دریا سے جب وہ کنارے پر آ جاتا ہے، تیرتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، بڑی مشکل سے جب اس کو نجات ملنے لگتی ہے تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اتنی تیز سے، اتنی فورس کے ساتھ وہ پتھر مارتا ہے، وہ پتھر اتنے فورس کے ساتھ لگتا ہے کہ وہ فوراً پھر وہ نہر کے بیچوں بیچ میں دریا میں چلا جاتا، اور خون کی دریا ہے، پھر کنارے آتا، وہ پھر پتھر مارتا، اتنی تیز، اتنا فورس اس پتھر میں کہ اس کی چپیٹ کے اندر پھر جا کر بیچ دریا میں گرتا۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ جاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بتائیے یہ کون تھا؟ کہتے آگے چلیے ابھی بتاتے ہیں کون تھا۔ پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر خوبصورت سا پیڑ ہے، خوبصورت سی باغ ہے، اس میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا، اس کے گرد تمام بچے بیٹھے ہوئے، اور اسی درخت کے تھوڑی دور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو آگ روشن کر رہا۔ پھر وہ دو آدمی اس پیڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھاتے ہیں، پیڑ سے دیکھتے ہیں تو اس باغ کے اندر، اس گارڈن کے اندر ایک ایسا خوبصورت گھر مکان نظر آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوری زندگی اتنا خوبصورت کوئی گھر، کوئی مکان نہیں دیکھا کسی ملک کے اندر۔ اس میں تمام مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے۔ پھر اور اوپر چڑھا کر لے جاتے، جب دیکھتے اس سے بھی زیادہ خوبصورت مکان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھتا، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اب بتائیے کیا مانگ رہا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ جس کی گردن کاٹی جا رہی تھی، جس کا گلا کاٹا جا رہا تھا، وہ کون تھا؟ تو وہ دونوں آدمی بتاتے میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے، اور جس کی گردن کاٹی جا رہی تھی، جو تڑپ رہا تھا،
وہ آدمی تھا جو جھوٹی باتیں کرتا تھا، دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا۔ دوسرا بندہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، سر کے کچلنے کا جس کو عذاب دیا جا رہا تھا، پوچھا وہ بندہ کون تھا؟ فرمایا وہ بندہ تھا جس کے پاس علم تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود ان اللہ کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ کتنے سارے حافظ ہیں، کتنے سارے عالم ہیں، ان کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل نہیں ہے، وہ لوگ تھے۔ پھر دیکھتے ہیں وہ تندور میں کون لوگ جل رہے تھے آپ کے اندر، فرمایا تو وہ فرشتے کہتے ہیں وہ زناکار لوگ تھے جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک ان کو عذاب دیتے رہے۔ پھر پوچھا وہ خون کے اندر جو تیر رہا تھا، جس کو پتھر مار کر پھر دور بھگا دیا جاتا تھا، وہ کون تھا انسان؟ تو نبی وہ دونوں فرشتے فرماتے ہیں وہ سود خور تھے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، قیامت تک ان کو یہی عذاب کیا جائے گا۔ اور درخت کے نیچے جن بوڑھے کو آپ نے دیکھا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے تھے ان کے ارد گرد یہ ایمان والے مسلمانوں کی نابالغ اولادیں ہیں۔ اور آپ نے جو پہلا گھر دیکھا تھا خوبصورت، وہ عام مسلمان جنتی مسلمانوں کے گھر ہیں، ان کی روحیں اور ارواحیں ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کر آئے ہیں۔ اور آگے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت آپ نے گھر دیکھا تھا وہ ان کی ارواحیں تھیں جو دنیا کے اندر شہید ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا خواب صحابہ اکرام کو بخاری شریف کے اندر پوری حدیث عالم برزخ کے احوال کو جو بیان فرمایا تھا۔ تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے کٹھن گھڑی کیا ہے بھائی؟ قبر کی گھڑی ہے۔ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان القبر اول منزل من منازل آخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ الیسر وإن لم ينجا منہ فما بعدہ اشد منہ، کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے کٹھن اور سب سے دشوار جو منزل ہے وہ عالم برزخ قبر کی منزل ہے۔ اگر یہ طے ہو گئی آسانی سے تو آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر یہ آسانی سے نہ طے ہوئی اسی کے اندر سختیاں ہونے لگیں گی تو یہ یاد رکھنا آخرت کا مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور قبر کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔